السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی صاحب؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں بھائی؟ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ الحمدللہ. میں مصور حسین, ملتان, پاکستان سے. خدا آپ کو عزت دے میرے بھائی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ حکم کریں. بات یہ پوچھنا تھی کہ موضوع کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو تنبیہات کی اور کچھ مشورے دیے کہ آپ کے جانے کے بعد تلوار نہیں اٹھانی کس کس مقام سے. پھر خصوص یہ بی بی کی شہادت کا جو واقعہ ہے, دروازے کا جلانا اور یہ سارا واقعہ, سورہ ترین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی دو بیویوں کو جھڑک رہا ہے اور کوئی لکی چھپی بات بھی نہیں ہے. وہ دو بیویاں کون ہیں؟ عمر اور ابوبکر کی دو بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے جھڑکا ہی نہیں ہے, بلکہ پیغمبر کو یہ اجازت بھی دی ہے اگر تم چاہو دوسریاں کر لو جو کہ مومنہ بھی ہو, مسلمان بھی ہو, روزے رکھنے والی ایماندار. پیغمبر طلاق کیوں نہیں دیتا؟ حضرت علی کو پیغمبر صبر کی تلقین بھی کرتا ہے, رسول خدا صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں, تلوار بھی نہیں اٹھاتے. آواز آپ کی کٹ گئی ہے, آواز آپ کی نہیں آ رہی بھائی صاحب. میرے عزیز آپ کی آواز نہیں آ رہی. بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی مجھے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ دوبارہ کال کیجئے تو پتہ چلے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, کیونکہ بات آپ کی کامل نہیں ہوئی. شاید مجھے نہیں معلوم آپ سوال کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کیوں نہیں دیا, یہ سوال ہے یا آپ استدلال کر رہے تھے؟ مجھے پتہ نہیں چلا, لہذا مجھے نہیں معلوم. اگر سوال ہے تو میں جواب دوں, اگر سوال نہیں ہے تو بہرحال میں آپ لوگوں کی خدمت میں ہوں. کسی نے کال کرنا ہے تو کال کیجئے. السلام علیکم. جی بھائی. جی وعلیکم السلام. بات کٹ گئی تھی تو میں آپ کو سے بات کر رہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو تنبیہات بھی کر رہے ہیں اور تلوار نہ اٹھانے پر صبر پر حکم بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے جانے کے بعد. اور خود جن لوگوں کے خلاف پیغمبر حضرت علی کو منع کر رہے ہیں تلوار نہیں اٹھانی یا کوئی مسئلہ تھا, خود پیغمبر انہی لوگوں سے اپنی جان کیوں نہیں چھڑاتے؟ سورہ تریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دو ازواج کے لیے تنبیہ بھی کر رہا ہے, تنقید بھی کر رہا ہے اور یہ بھی حکم دے رہا ہے پروردگار کہ اے پیغمبر تو اگر انہیں چھوڑ دے تو میں ان سے بہتر, بلکہ ان سے بہتر کیا, مومنہ, روزے رکھنے والی, ایماندار اور بہترین بیوی عطا کروں. رسول اللہ یہ کیا فلسفہ ہے کہ پیغمبر چھوڑ بھی نہیں رہے اور پھر ان کے خلاف تلوار نہ اٹھانے پر حضرت علی کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں, یہ کیا؟ جی جواب دیں گے آپ, سن لیجئے. ٹھیک ہے, سن لیجئے. جی آن لائن دیں گے. ہاں دیں گے جواب دیں گے آپ. ٹھیک ہے, بہت مہربانی آپ کی. بہت مہربانی آپ کی. خدا حافظ. اللہ. جواب آپ کا یہ ہے کہ ایک سوال یہ ہے کہ ابو بکر عمر سے کیوں جان نہیں چھڑا رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے جان چھڑاتے. دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ حفصہ کو طلاق کیوں نہیں دیا, ان کو سے جان نہیں چھوڑا. جہاں تک عائشہ و حفصہ کا تعلق ہے اس کا جواب دیں گے اب ابو بکر عمر. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہے کہ میرے بعد یہ لوگ خلافت غصب کریں گے, یہ پتہ ہے, اللہ کو بھی پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ آئندہ جا کر ایک جرم کرے, جیسے اللہ تعالیٰ کو سب کا پتہ ہے آئندہ میں جا کر کون کیا کام کرے گا. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ آئندہ نمرود جو ہے وہ آئندہ جا کر خدائی کا ادعا کرے گا, فرعون جا کر خدائی کا ادعا کرے گا, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا. سب اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کیوں نہیں روکا؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو کیوں نہیں روکا ہے؟ یہ صرف ابو بکر عمر کی بات نہیں ہے. دنیا میں جتنے مجرم لوگ گزرے ہیں, دنیا میں جتنے خائن لوگ گزرے ہیں, انبیاء علیہ السلام سے جن لوگوں نے خیانت کی ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور جائیں گے تو سامری کیا کرے گا؟ سامری پوری بنی اسرائیل کو مشرک بنائے گا. تو اللہ نے اس سے جان کیوں نہیں چھڑائی؟ ٹھیک ہے نا میرے عزیز, میرے بھائی, یہ دنیا جو ہے امتحان کا دنیا ہے, امتحان کا عالم ہے, یہ ابتلاء کا گھر ہے, ابتلاء کا دنیا ہے. یہاں پہ لوگوں کا امتحان دیا جاتا ہے. امتحان یہ ہوتا ہے کہ آپ عمل کا موقع دے دیں, عمل کا موقع دے دیں کہ وہ کیا کرے. عمل سے پہلے, اس کے عمل سے پہلے کہ وہ کوئی عمل کوئی مجرم کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو اس کو آپ عمل سے پہلے اس کو سزا دیں. یہ نہ اللہ تعالیٰ کا انصاف, نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے, اور نہ یہ عقل کے انسان کے نزدیک یہ انصاف کہ کسی شخص نے کوئی جرم نہیں کیا ہے, وہ آئندہ جا کر کوئی چیز شاید کر لے, آپ ابھی سے اس کا جو ہے اس کی طبیعت صحیح کر لیں, آپ ابھی سے اس کو سزا دے دیں, موت اس کو دے دیں یا کچھ بھی کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کے خلاف ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کے حکمت کے خلاف. اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو لوگ کافر ہوں گے, جو لوگ مشرک ہوں گے, جو لوگ انبیاء علیہ السلام پہ ظلم کریں گے, ان کو پیدا ہی نہیں کرتے نا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا بھی کیا ہے, ان کو طویل عمر بھی دی ہے, ان کو حکومت بھی دی ہے, ان کو پیسے بھی دیے, ان کو دنیائی لحاظ سے اپنے دشمنوں کو عزت بھی دی ہے. حالانکہ ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا. تو یہ بات بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے حجت, اس دنیا میں حجت پیش کرتا ہے, ہدایت دے دیتا ہے, پھر اختیار دے دیتا ہے کہ انسان ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے یا شقاوت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکمت یہی ہے اس دنیا میں, اللہ تعالیٰ کا حکمت یہی ہے اس دنیا. اچھا, ابو بکر عمر کے متعلق میں عرض کروں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہوتی. اگر
دیکھیں ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اگر دیکھیں ابو بکر عمر نے تو اس زمانے میں تو کچھ حرکت تو نہیں کی تھی ان لوگوں نے اس وقت تک تو نہ اظہار کیا تھا کہ ہم خلافت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، نہ اظہار کیا تھا کہ ہم حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو شہید کرنا جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ دو سسور تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی نہ ان کی نہ کوئی جہاد تھی، نہ کوئی ان کا تقویٰ تھا، کچھ عام مسلمانوں کی طرح یہ رہتے تھے، نہ کوئی فقہ تھا، علم کچھ بھی نہیں تھا، عام مسلمانوں کی طرح رہتے تھے۔ اگر فرض کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی کوئی ایسا برتاؤ کرتے کہ ان کو ان سے جان چھڑاتے، جیسے آپ کہتے ہیں اس ان کے قتل کرواتے، مثلا قتل کرواتے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی ایسا عمل کرتے تو پوری تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدنام ہو جاتے کہ دیکھو ان کی دو سسرتیں، ایک کا نام تھا ابو بکر، ایک کا نام تھا عمر۔ ان لوگوں نے کچھ کام ہی نہیں کیا تھا بیچارے، دو بوڑھے تھے وہاں پہ، کبھی آ کے کھانا کھاتے تھے، مسجد میں آ کے کبھی نماز پڑھتے تھے، عربی بھی صحیح نہیں آتی تھی ان کو انہوں نے قتل کرایا بے گناہ کو۔ یہی ہوتی نا تاریخ میں، اور روز قیامت بھی ابو بکر عمر تو یہ تو نہیں کہتے کہ ہم یا اللہ ہم ظلم کرتے، ہمیں اگر موقع دیتے آپ ہم خلافت پہ قبضہ کرتے، روز قیامت وہ تو نہیں کہتے، اگر آپ ہمیں موقع دیتے تو ہم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو کیا کرتے، شہید کرتے۔ وہ تو یہ کہتے کہ آپ کے نبی میں ہم مظلوم مارا ہے، ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا، آپ کے نبی نے ہمیں مظلوم مارا ہے، ہم اگر زندہ ہوتے تو ہم تو بڑے متقی ہوتے، ہم بہت توبہ کرتے، ہم بہت عمل نیک بجا لے۔ وہ یہی کہتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا، ان سے جان نہیں چھڑایا۔ یہ بات آپ کی جو ہے نا، اگر آپ سوچیں ان سے کس طرح جان چھڑایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے برعکس قرآن مجید نے ما کان اللہ یذرکم علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ یہ کس سورہ ابھی میں بھول گیا کس سورہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس حالت میں نہیں چھوڑتا جس حالت میں آپ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ خداوند متعال حالت کیسے مسلمانوں کی مومن اور منافق کی پہچان نہیں ہو رہی۔ اس آیت کے متعلق کبھی جا کر ہم آئندہ انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔ قرآن کریم کا یہ فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ مومن بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ منافق بھی اس زمانے میں یہی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ سے پیار، اہل بیت علیہ السلام سے پیار، دین خدا سے۔ منافق تو قسمیں کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، یہ ظاہر میں ان کی بھی داڑھی ان کی بھی داڑھی کہاں سے پتہ چلے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ما کان اللہ لیذرکم علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح نہیں چھوڑتا، اس طرح حالت میں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ مسلمان کون ہے، منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ تمیز کرے گا اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب کے ساتھ، اس کی اللہ تعالیٰ ایسے امتحان لائے گا زندگی میں، تاریخ میں، کون سے اس خبیث کا طیب سے، اس میں تمیز آپ کو حاصل ہوگا۔ وہ امتحان کب پیش ہے؟ جنگوں میں پیش ہے، لوگ بھاگ گئے، اور یہ آیت اسی مقام پہ نازل ہے جب جنگ احد میں یہ ان کا فرار کیا تھا ابو بکر عمر نے فرار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات پیش لائے، یا مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات نازل فرمائے، بلے سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ آواز نہ اٹھاؤ، اگر آواز اٹھاؤ گے تو تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ہمارے سارے اعمال نیست ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ آیت ابو بکر عمر کے شان میں نازل ہوئی، یعنی ابو بکر عمر کی اعمال سب حبط ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ ان کے آئندہ جو جرم کریں گے اس کے متعلق آپ تو کسی کو سزا نہیں دے سکتے، لیکن وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اطہر میں ان کے جو جرم صادر ہوئے تھے، جو جریمے صادر ہوئے تھے، جو غلط کارنامے تھے ابو بکر عمر کے، ان کے قرآن نے شہادت دی ہے، قرآن نے شہادت دی ہے۔ اب اس کے متعلق مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو، شیعوں کو نہیں معلوم بیچاروں کو، ہم آئندہ جا کر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خوب بتایا ہے قرآن میں، سنت میں خوب بتایا ہے کہ مسلمان مومن کون ہے صحابہ میں، اور منافق کون ہے، اور ان منافقین کے سر فہرست یہی غاصبین فدق ہیں، غاصبین۔ اب یہ بحث انشاءاللہ آئندہ جا کر اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لہذا جہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے، لیکن وہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ جو جنگ سے فرار ہوئے ہیں یہ غیر مومن ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ بظاہر مسلمان یا حقیقتاً منافق ہے۔ یا جن لوگوں نے اپنی بے عزتی کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسارت کی ہے ان سے، بے حرمتی کی ہے، یہ مسلمان ہی نہیں۔ اور ابو بکر عمر اس کے مرتکب ہوئے ہیں، قرآن میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، ہم انشاءاللہ اس پہ مناظرے کیے، ہم نے اس سے بہت مناظرے کیے، اور اس کے ابو بکر کے عمر کے اور بھی بے احترامیاں ہیں، جسارتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لہذا اگر کوئی شخص با انصاف ہو تو اس کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھڑا چکے ہیں بغیر کسی پہ ظلم کیے ہوئے، بغیر کسی۔ اب عائشہ کی بات تو میرے عزیز، ایک شخص اپنی بیوی کو کیوں طلاق نہیں دیتا، اس کو معلوم، اس کے جو مصلحتیں اس کے ذہن میں، جو فوائد اس کے ذہن میں، وہ جانتا ہے۔ لیکن اگر آپ سورہ تحریم جس کی طرف آپ نے خود اشارہ کیا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی جانب سے قرآن نے طلاق دی ہے،
طلاق سے بدتر دی ہے اللہ کا. اللہ تمہارے نزدیک فرمایا ضرب اللہ مثلا، خدا مثل دیتا ہے اب کفار کا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، قرآن کفار کے لیے اگر مثال دیا جائے، کفار کے کفر کے لیے مثال دیا جائے تو کس کی مثال دے دیں؟ نمرود کی مثال دیتے ہیں، فرعون کی مثال دیتے ہیں، ابو لہب کی مثال دیتے ہیں، ابو جہل کی مثال دیتے ہیں. کس کی مثال دیتا ہے؟ قرآن. ضرب اللہ مثلا. اور سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ آیت ابو عائشہ و حفصہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. میرے عزیز، اللہ نے جان چڑھایا ان سے. مسلمان نہیں سمجھتے نا، مسلمان جب ایمان نہیں رکھتے تو کیا کریں؟ جان چڑھایا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عباد. یہ فخر رازی اپنی تفسیر میں، زمخشری اپنی کشاف میں، مختلف علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک رمز ہے. امرأة نوح و امرأة لوط یہ کنایہ ہے. کنایہ کس کو بولتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کنایہ مقصود کچھ اور ہوتا ہے، الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں. کنایہ اسی کو بولتے ہیں نا، کہتے ہیں مقصود کچھ اور ہوتا ہے، الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں. مقصود عائشہ و حفصہ ہے. علماء کا، سب علماء کا قول ہے کہ مقصود اس آیت میں عائشہ و حفصہ ہے. حقیقت میں مراد کون ہے؟ ظاہر میں لفظ امرأة نوح و امرأة لوط ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور یہ دونوں امرأة نوح و امرأة لوط ہے، دو نبیوں کی وائفز تھیں، ان کے اللہ نے ان کو کفار کے لیے مثال قرار دیا. تو میرے عزیز، جو اتنا صریح آیا نازل ہوئی، یہ طلاق سے کئی گنا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو طلاق ویسے بھی دے چکے ہیں، عورتوں کو طلاق دے چکے ہیں، ان کے طلاق موجود ہے طبقات ابن سعد میں، عورتوں کو طلاق دے چکے ہیں. لیکن اگر یہ طلاق سے کئی گنا زیادہ ہے. طلاق سے اس کی صراحت، کیونکہ اگر صرف طلاق دے دیتے تو کیا بعد میں یہ بنا سکتے تھے کہ کوئی ایسا توجیہ کر دیتا ہے کہ الٹا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کرتے ہیں؟ الزام ان پہ آ جاتا ہے. ان لوگوں کا تو طریقہ کار ہی ہے کہ کہیں بھی تان آتا ہو تو اس کو پلٹا دیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ٹھیک ہے نا، کہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں، اگر آپ ان کے کتب میں پڑھیے کہ الٹا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس کی طرف تان پہلا. مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے درمیان کوئی بات ہوتی ہے، قرآن کی وحی نازل ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں نہیں، عمر کی تائید میں. اس طرح کئی ان کے پاس احادیث ہیں. اگر صرف طلاق کی بات ہوتی تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اگر میں مثلا طلاق دوں، شاید یہ بعد میں ایسی سازشیں کر دیں دشمنوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے. طلاق مصلحت ہے، وہ طلاق نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا. یا اگر طلاق دیں تو اس کی اتنی صراحت نہیں ہوگی، تصریح نہیں ہوگی اتنی جتنی وہ ہوگی کہ اگر قرآن کی آیت بلکہ ایک سورہ نازل ہو جائے، سورہ تحریم کے عنوان سے، ان کی بدنامی کے لیے، ان کی نفاق بتانے کے لیے. وہ زیادہ، یہ طلاق سے کئی گنا واضح ہے. اب شاید سورہ تحریم کے آیات سے آپ کو اتنی واقفیت نہیں ہے. ہم آگے جا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی، آگے جا کر جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد زغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ آپ کی قلب ٹیڑھی ہے عائشہ و حفصہ سے. یہ تو اجماع ہے، بخاری میں بھی اس کی حدیث موجود ہے کہ قرآن شہادت دے رہا ہے، اور کہنے والا بھی کون ہے؟ خود عمر ہے کہ عائشہ کی قلب، حفصہ کی قلب ٹیڑھی ہے. اب قلب کا ٹیڑھا ہونا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ، ہدایت کے بعد ہمارے قلب کو ٹیڑھا نہ کرے. تو پتہ چلا کہ یہ قلب کا ٹیڑھا ہونا یہ اسلام سے خروج کے مترادف ہے، ہدایت سے خروج کے مترادف ہے کہ ہمیں مسلمان بنانے کے بعد ہمارا قلب ٹیڑھا نہ کر دے. یہ نفاق کے قرآن کی صحیح آیت ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس آیات کی توضیح انشاءاللہ کبھی آئندہ جا کر ہم بتائیں گے. آپ نے جو اشکال کیا ہے وہ ایک بہت اہم اشکال ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی توضیح تفصیل کے ساتھ آئندہ بتائیں گے، انشاءاللہ اس کے متعلق بات کریں.